کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ابصرات کی نور النبوہ اردو ترجمہ فرمایا ہے ابصرات کی نور النبوہ کا انوار نبوت کے نقوش طابع کے نام سے ترجمہ فرمایا ہے جو حضرت ابو الفتح ابو غدہ کی کتاب تھی. تو معزز سامعین کرام ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے بزرگان کی کتابوں کو پڑھیں, دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے, کیا انہوں نے دین کو سمجھا ہے. اور جیسا آپ نے جب سے سماعت فرمایا کہ صحبت کی اہمیت, صحبت سب سے اہم چیز ہے. صحابہ کرام جیسے آپ نے سنا کہ صحابہ کیوں بنے, حالانکہ اس کی کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے, کتاب کا شجر مبارکہ کی کتاب ہے, اس کا ایک ٹائٹل ہے, تو ٹائٹل پڑھے تو کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی کتاب میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں. کسی بھی کتاب کی انگلش, اردو, تیلگو, جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے, ٹائٹل کے تحت اس کے عنوان سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ایک آیت میں, آیت مبارکہ میں سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی بارے میں ہے. وہ لوگ کون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں, اشداء علی الکفار, کفار پر سخت ہیں, رحماء بینہم, ایک دوسرے کے درمیان نرم دل ہیں, تراہم رکعا سجدا, آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجود کرنے والے. ٹاپک کیا ہے؟ صحابہ کی فضیلت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا عنوان کیا رکھا اس آیت کا؟ محمد الرسول اللہ. یعنی فرمایا صحابہ کی, سارے صحابہ کی فضیلت, چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو, چاہے عمر فاروق ہو, حضرت عثمان غنی ہو, مولا مرتضیٰ ہو, چاہے کوئی صحابہ ہو, سارے صحابہ کی فضیلت اور ان کی پہچان مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کی وجہ سے ہے. اللہ نے اس آیت کا عنوان کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب محمد جو رسول ہیں, والذین, صحابہ کون؟ والذین معہ, جو ان کی صحبت میں رہا کرتے ہیں, جو ان کی معیت میں رہتے ہیں. تو معیت پر آپ ایک بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ آپ نے سورہ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں سنا. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا ساتھ چلنے لگا, وہ لوگ مارنے لگے, ڈرانے بھگانے لگے. جب اس نے اصرار کیا تو وہ ساتھ لے لیے. لینے کے بعد جب گئے, جانے کے بعد وہ تو اندر غار میں ہیں, ان کا کتا باہر دہانے پر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, اور ان کا کتا باسطٌ, پھیلائے ہوئے ہیں, ذراعیہ, اپنے بازوؤں کو, بالوسید, ان کے آنگن میں یا ان کے صحن میں یا ان کے دروازے پر. قرآن کریم کا اسلوب اور انداز دیکھیے آپ. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وَكَلْبُهُمْ جَالِسٌ, الفاظ اتنے ہی ہے, باسطٌ جالسٌ, کوئی وزن میں کوئی فرق نہیں آ رہا, ایک حرف ادھر کا ادھر, اور حقیقت ہے کتا بیٹھا ہوا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا اپنے بازوؤں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے ذراع کو پھیلایا ہوا ہے. تو بتایا جا رہا ہے, اور کہاں پڑا ہوا ہے؟ اولیاء کرام کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے. اولیاء کی چوکھٹ پر جانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ایک کتا بھی ہے تو اپنے بازو پھیلائے ہوئے بھیک مانگتا ہوا پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا جب تم اولیاء کرام کے پاس جاؤ, ذراعیہ بالوسید, اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے جاؤ. جس طرح انہوں نے, ان کی صحبت نے اس کتے کو اتنا نوازا, اس کو قرآن کی زینت بنا دیا, اسی طرح جب تم اولیاء کرام کی صحبت میں رہو گے, ان کی معیت میں رہو گے, اس دنیا میں بھی نوازے جاؤ گے, اس دنیا میں بھی نوازے جاؤ گے. کہ اچھا اولیاء کرام کی ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے, اولیاء کرام کے چرچے سے ملتا کیا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے. دیکھیے اولیاء کرام تو دور کی بات ہے, ان کے در پر پڑے رہنے والے کتے کا بھی ذکر کرے تو ثواب ملتا ہے. آپ بولیں گے یہ کون سی بات, ان کے در پر رہنے والے کتے پر بھی ثواب, حقیقت یقیناً, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا, واو کاف لام با ہا میم, 6 حروف ہے, اور ان کا کتا, اتنا ہی بولے آپ, یہ نہیں بولے نماز, روزہ, زکات, صدقہ, حج, کچھ عبادت کی بات نہیں ہوئی, نہ اللہ کا ذکر ہوا اس میں, نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوئی, کچھ نہیں ہوا اس میں. کیا ذکر ہوا؟ وَكَلْبُهُمْ, واو کاف لام با ہا میم, 6 حروف ہے. آپ نے کہا وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا. اس پر آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی من قرأ حرفا فلہ 10 حسنات, جو کوئی ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی. آپ صرف اتنا بولے ان کا کتا, آپ کے اکاؤنٹ میں 60 نیکیاں آ گئی. تو جب ان کے در پر پڑے ہوئے
حدیث پاک ہے. ایک حرف قرآن میں ہے نا بھائی, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. ابھی آگے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. وَكَلْبُهُمْ صرف ایک ان کا کتا کہہ دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں 60 نیکیاں مل رہی ہے. جب ان کے در پر پڑے ہوئے کتے کا ذکر کرنے پر یہ نیکیوں کا معاملہ ہے تو جب ان کا ذکر کرنے پر کتنی نہیں ثواب ملتا ہوگا, اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کتنا نہیں ثواب ملتا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما, اور حضرت ابوالفدا علیہ رحمۃ و رضوان کے مراتب اور آپ کے فیوز اور برکات کو اور عام فرما, اور آپ کے فیوزات کو عام سے عام تر فرما. اور میں آخر میں حضرت جانشین سجادہ نشین حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ سے ملتمس ہوں کہ وہ فاتحہ ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا كريمنا رحيمنا مولانا من كان مرشدنا مولانا محمد وذلك صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا كريمنا رحيمنا مولانا من كان مرشدنا مولانا صاحب التاج والميراث والبراق والأمداح خير الله والرباء الخير المرء في غمه والهم والألم اسمه مكتوب منفوذ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والأمن شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كشف الرائع بالباطل جميل الشيم شفيع الموسى بالجود والكرم والله عاصمه جبرائيل عليه السلام قادمه الراح مركبه ميراث سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود موجود هو الموجود موجود 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 سيد المرسلين حبيب رب العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغراء اليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين يا رسول الله وسيلتنا في الدارين يا رسول الله وسيلتنا في الدارين يا رسول الله صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد سيدنا حسن والحسين جد سيدنا حسن والحسين جد سيدنا حسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابو القاسم سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا كريمنا رحيمنا وماوانا ومنجانا ومرشدنا ومولانا محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا الفاتحه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہوگی اس کے بعد تناول تبرک سے تمام حضرات استفادہ فرما کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ
رسول اللہ صلوات اللہ علیک یا سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا رسول اللہ صلوات اللہ أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا يا رسول الله رحمة للعالمين يا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگ